کا پیغام عظیم انسانوں کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ اس پیغام میں بہت ساری ہدایات ہیں، کئی مسائل ہیں، الگ الگ انداز میں اللہ نے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے ہدایت فرمائے۔ تو مکمل طور پر اللہ کا کلام ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے، ایک بہت عظیم پیغام۔ جیسے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، اور تم شکر کرو، کفر مت کرو۔ یہ پیغام۔ اب یہ پیغام کہاں سے آیا؟ یہ پیغام اس ذات گرامی کی طرف سے آیا جو ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ غیب ہے، پردے میں ہے۔ غیب سے یہ پیغام انسانوں تک پہنچا۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، با خدا در پردہ گوئے بات تو گوئے آشکار۔ اللہ سے جو بھی بات ہوتی ہے، وہاں سے جو بھی پیغام آتا ہے تو وہ در پردہ ہوتا ہے، پردے میں رہ کر ہے، کیونکہ وہ ذات گرامی جو خدا کی ذات ہے وہ پردے میں ہے، تو ایک درمیان میں پردہ ہے۔ با خدا در پردہ گویم بات تو گوئم آشکار۔ اللہ سے جب بھی کلام ہوتا ہے تو پردے میں رہ کر کے ہوتا ہے، اور آپ سے جو کلام ہو رہا ہے، آپ سے جو بات ہو رہی ہے، وہ آشکار ہے، ظاہر ہے۔ وہ یا رسول اللہ او پنہاؤ تو پیدا ہے من، اے اللہ کے رسول، وہ شے، وہ ذات تو چھپی ہوئی ہے مگر آپ میرے سامنے ہیں، آپ موجود ہیں۔ تو یہ جو پیغام ہے اللہ کا، وہ ایک مقام سے انسانیت تک پہنچا، مگر اصل شے تو چھپی ہوئی ہے۔ اصل جو خدا کی ذات ہے وہ تو پردے میں ہے۔ جیسے غالب کہتے ہیں، گر کسی دن زندگانی اور ہے، گر کسی دن زندگانی اور ہے، اپنے دل میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ ذکر امام حسین کا ہے تو ہر اعتبار سے آدمی بے خوف ہو جانا ہے، ہر شے سے، دنیا کی ہر طاقت سے بے خوف ہو جانا۔ ایسا پیغام حضرت امام حسین نے دیا کربلا معلیٰ۔ اگر تمہارے دلوں میں کسی قسم کا بھی خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے ہم تم کو، کسی قسم کا بھی خوف اگر ہوگا تو پھر تم کامیاب نہیں ہو۔
گر کسی دن زندگانی اور اپنے دل میں ہم نے ٹھانی اور دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر. ایسا کمال ہے، کیا گہرائی سے انہوں نے جو ہے اپنے اندر کے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے. کتنا گہرا مطالعہ انہوں نے کیا. مرزا غالب صاحب دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ پر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. یہ مت سمجھو کہ یہی پیغام قرآن کریم کا جو آپ تک پہنچ گیا ہے اور غیب سے آیا ہے، یہ تو ایک پیغام ہے، مگر پریکٹیکل میں بھی الگ ہے. کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. ایک اللہ کا کلام ہے، وہ در پردہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ پیغام، ایک یہ پیغام ہے اور یہ ایک پیغام. اسلام کا ہر عمل ایک پیغام ہے آپ کے لیے، ہر قدم ایک پیغام ہے آپ کے لیے، اور اس کے لیے دونوں پہلو آپ کو دیکھنا ہے. نہ صرف قرآن کو آپ پڑھ لیے، قرآن کا پیغام آپ اس کا جو ہے ورد کر لیے کہ جو ہے قرآن کریم سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور جو سو بقرہ پڑھ لیے، تمام سورتیں آپ پڑھ لی، مگر اس کے بعد میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو عمل میں کہاں ہے. دو چیزیں ہیں نا، کچھ تو پیغام زبانی اور، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک کلام میں ملے گا اور ایک وجود میں ملے گا. یا تو کلام میں پیغام ہے، اللہ کے کلام میں پیغام ہے، یا پھر وجودوں میں ایک پیغام. ہر عمل اسلام کا ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے. ہر عمل ایک پیغام کہ یہ عمل دیکھو. آپ اب اس پر غور کرو، آپ کیا کریں گے. یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے. کیسے کیسے واقعات آئے کہ حضرت زبیر کی جب شہادت ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہو جانا. کیسا پیغام انہوں نے دیا دنیا کو. ہر عمل، ہر شہادت پیغام. اگر کانٹا بھی چھپتا ہے تو وہ پیغام ہے. ایک ایک قدم ان صحابہ کرام کا اور تابعین کا جو ایک ایک قدم تھا وہ دنیا کے لیے پیغام. حضرت زبیر کو جب شہید کیا گیا تو جس نے مارا تھا وہ حضرت علی کی تائید کا آدمی تھا، اور حضرت زبیر ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کے وہاں پر. تو جب یہ خلاصہ ہو گیا اس جنگ میں، جو جنگ جمل کے نام سے جو ہے موسوم ہے، تو اس جنگ میں یہ خلاصہ ہو گیا کہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ جو ہے اتنا بڑا یہ معرکہ ہونے کو ہے یہاں پر، اور ہزاروں لوگوں کی جانیں جانے والی ہے. اس وقت تک صرف ورغلا گیا ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے کہ حضرت عثمان غنی کا جو قتل ہوا ہے، جو ان کو جو شہید کیا گیا، وہ ایک جو ہے اس کے لیے ایشو بنا کر کے اتنا بڑا معاملہ کر دیا کہ ہر طرف سے علی پہ جو ہے یلغار ہو رہی ہے. ہر طرف سے علی ذمہ دار ہے رضی اللہ تعالیٰ. بی بی عائشہ رضی اللہ کو ورغلایا گیا. تو اس کے بعد میں جب
فوج لے کر کے نکلے، ان کے تائید کے لوگوں کو لے کر کے جب وہ نکلے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ میری بیویوں میں ایک بیوی علی کی مخالف ہو جائے گی۔ حالات کیسے ہے، کیسا پیغام ہے، ہر چیز میں آپ کو غور کرنا ہے، ہر عمل میں، ہر حرکت میں، ہر قدم پہ آپ کو جو ہے آپ کو ایک پیغام ملے گا تاکہ آپ سنبھل جائیں، آپ کی زندگی میں آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد میں بھی اگر بھٹکتے ہیں، اس کے بعد میں بھی اگر بہک جاتے ہیں، اس کے بعد میں بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد میں بھی حق کا ساتھ نہیں دیتے، اس کے بعد میں بھی آنکھ نہیں کھلتی، اس کے بعد میں بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بعد میں بھی اللہ والے نظر نہیں آتے، اتنی کھلی کتاب ہے نا، اتنے کھلے واقعات ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ بیویوں میں ایک بیوی علی کی مخالف ہو جائے گی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حواب کے کتے اس پر بھوکیں گے۔ ایک مقام تھا حواب، تو جب وہاں سے وہ جائیں گے تو جو ہے وہاں کے کتے، مقامی جو کتے ہیں وہ بھوکیں۔ تو ہوا ایسے ہی کہ جب آپ مقابلے کے لیے نکلے تھے فوج کو لے کر، جو اپنی تائید کے لوگ، اس راستے سے جب آپ گزرے تو یقیناً جو ہے رات کا وقت تھا، حواب جب آ گیا تو وہاں جو ہے وہ کتے غیر معمولی طور پر بھوکنے لگے، تو زیادہ تعداد میں کتے جو ہے بھوکنے لگے۔ ایک آدھ کتا نہیں بھوکا، چلو پھر اس کو نظر انداز کر دیں گے، تو آپ چونک گئے وہاں کو۔ اگر ایک کتا بھوکتا تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، بہت زیادہ تعداد میں جب کتے بھوکنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ روکو ذرا یہاں پر۔ حضور کی حدیث ہے کہ بیویوں میں ایک بیوی جو ہے علی کی مخالف ہو جائے گی، تو اس وقت اس حواب پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ حواب کے کتے اس پر بھوکیں گے۔ تو کہیں یہ مقام حواب تو نہیں ہے کتے بھوک رہے ہیں؟ جب آپ کو اندر سے کلک ہوا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں کو جب اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ کہہ دیں گے کہ یہ حواب ہی ہے اور ہے بھی حواب، وہ جو مقام تھا، اگر بتا دیں گے تو بی بی عائشہ ام المومنین ہرگز آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ بات صاف ہو گئی، میں علی حق پر ہوں گے اس وقت۔ تو جب یہ بات صاف ہو جائے گی تو یہاں سے یہ ارادہ بدل دیں گے اور واپس چلے جائیں گے، لہذا اب ان کو کنفیوز کرو۔ تو گاؤں کے لوگوں کو لا کر کے جو ہے ان سے کہا گیا کہ گواہی دو اس بات کی کہ یہ حواب نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو زبردستی ان کو جو ہے ڈرا کر دھمکا کر ان کو لا کر کے ان کو جو ہے یہ کہنے پر ان کو مجبور کر دیا کہ یہ گاؤں حواب نہیں ہے، کوئی دوسرا گاؤں۔ تو پھر ان کو اطمینان ہوا۔ وہ چیز تو وہاں کھٹکی نہ، ان کو کھٹکنے کے بعد وہاں رکے، مگر لوگ جو ہے وہ چیز پر پردہ ڈال دیا، یہ حواب نہیں۔ اس کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد میں جب بات صاف ہو گئی، وہاں پہ کچھ معرکہ ہوا، حضرت علی میں، طلحہ زبیر میں جب یہ بات صاف ہو گئی کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا اس وقت جب علی اور زبیر اور طلحہ جو ہے مدینے میں ایک راستے سے جو ہے بڑے دوستانہ انداز میں گزر رہے تھے، وہاں سے جیسے دوست گزرتے ہیں، ہنستے ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزر، اسی طرح جو ہے اسی انداز میں وہ تینوں جب گزر رہے تھے وہاں پہ، وہاں سے تو حضور نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا تھا، طلحہ و زبیر آج تو تم علی سے بہت گھل مل کر بات کر رہے، ایک وقت ایسا آ جائے گا تم ان کے مخالف ہو جاؤ۔ اب اتنی دور کی بات بتانے کے بعد بھی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور کو غیب کا علم تھا۔ ادھر یہ آپ بتانے کے جو ہے اب کے کتے بھوکیں گے، اس کے بعد آپ یہ فرما رہے کہ جو ہے طلحہ و زبیر علی کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو وہ چیز اس وقت حضرت علی ان دونوں کو یاد دلاتے ہیں کہ فلاں وقت ہم مدینے میں گلی سے گزر رہے تھے، حضور نے ہم کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم دونوں میرے مخالف ہو جاؤ، اور اس وقت میں حق پر رہوں گا۔
تو یہ چیز جب ان کو سمجھ میں آئی تو وہ لوگ جو ہے بڑا احساس ہوا، تکلیف پہنچی کہ لوگ کیسا ورغلا کر کے یہاں کن صحابہ کرام کو سامنے لا لی آپس میں، کیسے حالات تھے. کربلا تو بھی آگے ہے. ان صحابہ کرام میں تصادم ہے، کربلا تو آگے ہے. بھی اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے؟ اس وقت کھلے طور پر حضرت خبا نے فرمایا ایک بھی مومن نہ تھا اس جا قوت والا، چو طرف فاسق و فجار کا غلبہ تھا. اب حالات ایسے ہیں صحابہ کرام کا، تو ابھی خلیفہ چہارم موجود ہیں، ابھی صحابہ کرام موجود ہیں، پائے کے صحابہ کرام موجود ہیں. ان کے اندر ایسی دراریں پیدا ہو گئی ہیں، ان کے اندر ایسے اختلاف ہو گئے ہیں کہ میانوں میں سے تلوار نکلی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ علی کے مقابلے میں. اوفو، گمان بھی کر سکتے کوئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور ان کے لیے تلوار نکلی ہوئی ہے کہ جو ہے علی سے مقابلہ کریں. تو یہ سب پیشن گوئی کے تحت حضور نے فرما دیا تھا. تو وہ سمجھدار لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور ہر چیز جو بھی دیکھو، الحب للہ والبغض للہ، ان کے پاس ایک شیوا تھا کہ محبت اگر کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، اور دشمنی بھی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے. اگرچہ سامنے علی ہوتے ہیں تو اگر دشمنی ان سے کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، اور محبت بھی اگر کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں. تو یہ ان کے پیش نظر تھا. تو وہاں ایک ایسا مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی کا کہ ان کے لیے اگر آپ بھی ہوتے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، کیونکہ حضور ان کے لیے ایک وجود کے لیے، حضرت عثمان غنی کے لیے حضور نے سب سے بیعت لیا تھا جان دینے کی. عثمان مکہ میں وہاں شہید ہو گئے. عثمان، ان کے خون کا بدلہ لینا ہے. اب میں تم سے جان کی بیعت لیتا ہوں، کیا تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینا. تو اگر کوئی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے استادہ ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو غلط نہیں ہے، کیونکہ حضور بھی کھڑے ہو گئے تھے. نہ صرف حضور بلکہ سب صحابہ کرام اس بات پر جو ہے سو بیعت کیے تھے صحابہ کرام کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اگر اس میں ہماری جان جاتی ہے تو جائے. اور حضور نے جو ہے جب سب سے بیعت لیا آپ نے، تو اس کے بعد میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھا آپ نے. اس کے بعد میں خدا بھی شامل ہو گیا کہ میں بھی عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. میں بھی لوں گا بدلہ عثمان کے خون کا. ید اللہ فوق ایدیہم، جب ان کے ہاتھ تھے تو ان کے ہاتھوں پہ بیعت چل رہی تھی، جب تو ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ بھی تھا، میں بھی تھا. قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں اللہ بھی تیار ہو گیا بدلہ لینے کے لیے. تو صحابہ کرام کیسے تیار نہیں ہوں گے بدلہ لینے کے لیے؟ بولا اگر آپ بھی ہوتے تو تیار ہو تو عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. میں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میں عثمان غنی کے خون کا بدلہ لوں گا. کس نے مارا ان کو؟ کون ہے ذمہ دار؟ ایک ایسا انقلاب تھا اس وقت. بی بی عائشہ ادھر سے اٹھ گئے، وہ عثمان کا قتل ہوا ہے، کون ہے ذمہ دار؟ ہم ان سے بدلہ لیں گے. اونٹ پر بیٹھ کر کے نکل گیا. ایسا جذبہ آ گیا تھا اس واسطے کے سامنے تھا یہ عمل حضور کا. کچھ تو پیغام زبانی اور ہے نا، اللہ کا کلام ہے، کچھ عمل بھی تو ہے آپ کے سامنے. اب کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ عثمان کے خون کا بدلہ لینا یا نہیں لینا؟ قرآن میں ڈھونڈیں گے آپ؟ کیسا کلام اللہ کے کلام میں ڈھونڈیں گے؟ حضور کے عمل میں ڈھونڈیں گے آپ. حضور نے سب سے قسم لی تھی کہ جو عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اللہ بھی شامل ہو گیا تھا. تو یہ تھا کچھ تو پیغام زبانی اور فزیکل چاہیے آپ، عملی طور پہ بھی چاہیے آپ کو. تو وہ سامنے تھا صحابہ کرام کے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سب تیار ہو گئے تھے اپنی جانیں دینے کے لیے. ابھی بالکل تازی بات تھی.
بھولے نہیں تھے، آنکھوں میں تھا نقشہ، آنکھوں میں حضور تھے، آنکھوں میں صحابہ کرام تھے، وہ مناظر تھے، وہ شہادتیں تھی، وہ دور تھا آنکھوں میں، بھلا نہیں سکتے تھے وہ لوگ۔ اس واسطے کہ انقلاب برپا ہو گیا کہ ان کے خون کا بدلہ تو ہم کو لینا ہے۔ ایسے ایسے صحابہ کرام ہو گئے، طلحہ و زبیر پائے کہ صحابہ کرام علی کے مقابلے میں، اور شیر خدا ادھر بھی عروج پر ہے اور ادھر بھی عروج ہے، دونوں ادھر معمولی لوگ نہیں ہیں، معمولی نہیں ہے لوگ، بڑے پائے کہ حضور کی صحبت میں رہنے والے۔ تو آخر حضرت علی نے جب ان کو بلا کر کے سمجھایا، دیکھو ایک وقت ایسا تھا، کیسا سہارا، حضور کے حدیث پڑھنے کے بعد سمجھ جانا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ کتنا آسان ہے آپ کو کہ بھئی حضور کی حدیث سے ساری چیزیں، آپ کے لیے اور کیا ڈاؤٹ باقی ہے؟ حضور کو میری جو ہے میرے جو ہے آل سے ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ میرے احسانات کو بیان کرے گا، حدیث ہے نا، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ میرے آل سے ایک جو ہے وجود پیدا ہوگا اور وہ میرے احسانات کو بیان کرے گا۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر۔ تو سمجھنے کے لیے اتنے پائے طلحہ و زبیر ہونا، یہ سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے اس ذہن کے رہنا، وہ قلب رہنا آپ کے اندر، طلحہ و زبیر کا قلب رہنا آپ کے اندر۔ جیسے حدیث جو ہے ان کے سامنے سنائی گئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم علی کے مقابل میں آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ گے، علی حق پر ہو گیا، تو بڑا افسوس ہوا، دو لوگ تو معافی تلافی کر کے وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے جانے کے بعد لوگوں کا خیال، ارے ہم تو اتنا بڑا پلان بنا کے لائے تھے، فساد کا، خون خرابے کا، کہا تھا نا فرشتوں نے، اللہ ایسا کو کیوں بنا رہا، جو زمین میں خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے۔ تو ان کی نیت فساد کی تھی، اور کچھ جو لوگ صحابہ کرام تھے ان کے اندر ان کا احساس تھا، حضرت عثمان غنی کا احساس تھا کہ ان کا قتل ہو گیا، ناحق ان کا قتل ہو گیا، اور حضور ان کو بے انتہا چاہتے تھے، تو وہ پیش نظر تھا، ان کی محبت میں لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ فساد کے نظریے سے، فساد کے ارادے سے کھڑے ہو گئے کہ فساد کرا کے لڑا دے گا۔ تو ان فسادیوں نے جب دیکھا کہ طلحہ زبیر نکل گئے یہاں سے، تو وہ اس کے بعد میں جو ہے روکنے کے بعد میں چلے گئے، تو ایک آدمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے، حضرت زبیر حضرت طلحہ کا پیچھا کرتے ہوئے، زبیر جب ملے مقام پر، تو وہاں ان کی تلوار تھی لگی ہوئی، اور وہ پانی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے کچھ نیچے بولی وغیرہ میں، تو تلوار لے کر کے جو ہے ان کی تلوار، حضرت زبیر کی تلوار سے موقع پا کر کے ان پر حملہ آور ہو گیا، انہی کی تلوار سے ان کا قتل کیا۔ اور اس کے بعد میں جب وہ شہید ہو گئے، تو وہاں سے وہ تلوار لے کر کے حضرت علی کے پاس آ کر کے وہ تلوار بتا کر کے کہتا کہ میں زبیر کا قتل کر دیا۔ تو حضرت علی جب وہ تلوار کو دیکھے تو پہچان لیا، تو زبیر کی تلوار، ایسا پہاڑ جیسا قلب رکھنے والے جو مراب کو جس نے جو دو ٹکڑے ہو، تلوار کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو جائے، ارے تم نے کیا کیا، زبیر کا قتل کر دیا اس تلوار سے۔ میں نے دیکھا ہے اس تلوار کو لے کر کے زبیر حضور کو جو ہے پہرا دیتے تھے، حضور کی حفاظت کرتے تھے یہ تلوار لے کر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تلوار لے کر کے زبیر حضور کی حفاظت کرتے تھے، یہ تلوار پکڑتے تھے، اس تلوار سے تم منکشف۔ کیسے حالات تھے، آپ ذرا سوچو، کیسا پیغام ہے، کیا آپ کے دل پہ بیتے گی کہ جو اللہ کے رسول کی محبت میں
تلوار لے کر آپ ساری عمر پہرا دیے، وہی تلوار سے آپ شہید ہوتے ہیں. کتنا کیسا پیغام. علی جیسے مضبوط قلب والے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. یہ حالات تھے کربلا مولا سے پہلے کے، یہ حالات تھے کربلا کے وقت کا. آپ کیا اندازہ لگا، کیا ذکر کریں گے، کیسا ذکر کر سکتے ہیں، کیسا ان بچوں کی بھوک کیسا بیان کریں گے آپ. کس کو قتل کیا، کس کو شہید کیا انہوں نے، کن معصوموں کو. ارے ان کو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے حالات کیسے ہوتے کہ حضرت علی کو جب شہید کیا گیا، حضرت علی کو جب انہیں ملزم نے مارا تو انہوں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کو پوچھا کہ کھانا اس کو دیا، کھانا وانا کھلائے نہیں کھلائے. جس نے مجھ پر وار کیا ہے اس کو کچھ کھانے تو دیے نہیں، ایسی بھوکا رکھے. اس کو ہوش آنے کے بعد پوچھتے ہیں، بے ہوش ہو گیا. ایسا خطرناک ضرب تھا آپ کے پیٹھ پہ، جب وار کیا تھا تو کھل گئی تھی پیٹھ، تو بے ہوش ہو گئے تھے. اس کے بعد میں جب گھر پہ لانے کے بعد میں جب ہوش آیا آپ کو تو پوچھتے ہیں کہ جس نے مجھ پر وار کیا اس کو کچھ کھانے وانے دیے، بلا کر کے اس کو کھانا کیوں نہ کھایا کھانا. اللہ، کھانا کھلانے کا معیار دیکھو. دنیا کو کیا بتائے، تم اپنے دوستوں کو عزیزوں کو کھانا کھلاتے ہو. ارے دشمن کو کون کھلائے گا کھانا؟ ایسے لوگ ہیں یہ. آپ تو انتخاب کرتے ہیں کھانا کس کو کھلانا، اس کو کیوں. وہ ہماری دعوت میں آنے کے قابل نہیں. کھانا جو ہماری ٹکر کا، ہمارے معیار کا، اس کو بلاؤ دعوت، اس کو بلا کے کھلائے. تم اس کو کب کھلیں گے اگر تم کو اگر وار کرا، تم کو اگر مارا تو اس کو کھلاتے تم. مگر علی نے اس کا خیال کیا. اس کو تو کھانا، جس نے مجھے تلوار سے جس نے مجھے مارا اس کو کھانا کھلا. کیسا نازک مرحلہ، کیسا پیغام ہے دنیا کو. کتنا عظیم پیغام حضرت علی نے دیا. کھانا کھلانے کا معیار انہوں نے کیسا رکھا. دوستوں کو کھانا کھلاتے، رشتے داروں کو کھانا کھلاتے، اپنے لیول کے لوگوں کو کھانا کھلاتے. اگر کھلانا چاہتے تو دل ایسا رکھو کہ جو تمہارا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے تمہارا، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی خیریت پوچھو. تو کیسا ہے، تو بھوکا تو نہیں ہے، تو پیاسا تو نہیں ہے، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے. کس سے؟ جس نے وار کیا. کیسا پیغام. کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. کیسا پیغام دنیا کو انہوں نے دیا. ایک اللہ کا پیغام بے مثل اور صحابہ کرام کا پیغام بے مثل. اپنے عمل سے، اپنے کردار سے انہوں نے دنیا کو ایسا پیغام دیا. کھانا کھلانا چاہتے ہو، کھلاؤ کھانا. جو تم سے دشمنی کرتا اس کو کھلاؤ کھانا. جو تم کو مارتا ہے کھلاؤ کھانا. ایسے عظیم ترین انسان کی اولاد حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، اور حضرت سیدنا امام حسین کربلا مولا میں، اور آپ کے بچے بھوکے پیاسے جو لوگوں کو کھانا پوچھتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے حضرت علی 2 دن بھوکے تھے. حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین چھوٹے تھے. 2 دن ہو گئے تھے. میں عثمان علی صاحب، مولوی عثمان علی صاحب سے واقعہ سنا کہ 2 دن ہو گئے ہیں بھوک سے، کھانے کچھ نہیں ہے گھر میں. حضرت علی بڑھانے کے لیے کچھ انتظام کیا، ادھر پر ہو گیا، اسباب بن گئے. آٹا لے کے آئے کچھ. اس زمانے میں تھا کیا، مٹھائی کی دکان تھی کہ جنرل اسٹور تھے، ایسے کہ سپر مارکیٹ تھی. انتہائی قسم پرسی کا معاملہ. تو انتظام ہونے کا کچھ آٹا لائے. آٹا لانے کے بعد میں
بیوی فاطمہ کو نہ دیا کہ بچوں کے لیے روٹی بنا دو. تو اس دوران ہوا یہ کہ ایک سائل آواز لگا 3 دن سے بھوکا ہوں. کچھ کھانے کے لیے 3 دن سے بھوکا ہوں. حضرت علی کے کانوں میں جب یہ آواز تو انہوں نے جو کچھ بھی تھا اٹھا کر کے اس کو دیا. فرمایا کہ بچے ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے بھوکا ہے، ابھی 1 دن رہ سکتے ہیں. 3 دن والا آ گیا، 1 دن آگے ہے انہیں ہم سے، تو اور 1 دن ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، پہلے اس کو دو. ایسا پیغام ہے جی، واہ کیا پیغام دیا حضرت علی نے. ایسا جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے جو ہے لوگوں کا پیٹ بھرنے والے، وہ کربلا میں بھوکے اور پیاسے. یہ بتانا چاہوں گا. کسی اور کا واقعہ ہوتا تو ٹیلی نہیں ہوتا تھا. یہ لوگ جو دوسروں کا بھوک اور پیاس مٹانے والے لوگ، ان کے ساتھ ایسا امتحان ہے تو کیسا، آپ ذرا سوچئے، غور و فکر کی بات ہے نا، کیسا پیغام ہے اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، اور تم کو آزمائیں گے. تم آزمائش میں کون؟ جو دنیا کو کھانا کھلاتا ہے اس کو آزمائیں گے. جو بے خوف و خطر ہے اس کو خوف سے آزمائیں گے. جو ڈرنے والے کو نہیں، جو بہت زیادہ بے خوف و خطر ہے، کسی شے کا خوف نہیں ہے، تو اس کو آزمائیں گے، تم کو آزمائیں گے. جو دنیا کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، بڑے رحیم و کریم آپ مومنوں کے لیے، بڑے رحیم و کریم آپ مومنوں کے لیے، اور منافقوں کے لیے تیغ بے نیام ہے اسے. تو جس راستے میں جو کمال آپ کے اندر عروج پر ہے، اس چیز سے آپ کی آزمائش ہے. یہ ہے کربلا. بھوکے پیاسے رکھ کر کے جو ہے آپ کو شہید کر دیا گیا. تو اس وقت جو ہے درمیان میں ایک بڑا دل کو دہلانے والا واقعہ. کہتے ہیں کہ جب کربلا زوروں پر تھی، دھوپ کا عالم، ایک تو 9 دن سے بھوکے، 3 دن سے پیاسے، کتنی زبان جو ہے اس میں تلخی ہوگی، اور کیا موسم کا ایسا معاملہ. کربلا شروع ہو گئی تو درمیان میں حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی. پانی کے لیے جگہ لے آنے کے بعد میں پھر ہوا یہ کہ ان کے حلق میں تیر مارا گیا، تو وہاں سے لانے کے بعد صدمہ تو انسانی فطرت ہے، صدمہ تو ہوا. باپ کی آنکھوں کے سامنے جو سے چھوٹے سے معصوم سی جان کو جو ہے شہید کر دیا گیا. آپ لا کر کے اس کو تدفین کیے. علی اصغر کو تدفین کر کے آپ قبر کے پاس بیٹھے تھے. ایک آدمی آیا، کہاں سے؟ کوفے سے. حضرت مسلم بن عقیل کی جو ہے چٹھی لایا، خون سے آپ نے لکھا تھا، خون کے دھبے تھے اس میں، ان کا خون تھا. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جو ہے یہ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کوفہ ہرگز مت آنا. تو اس نے یہ لکھنے کے بعد پھر وہ پیغام زبانی بھی ہوتا نا، یہ تو ابھی حیات تھے، زندہ تھے جب لکھے ہوں گے. پھر اس نے تفصیل سنائی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. اور یہ آپ کے لیے چٹھی ہے. تو وہ چٹھی وہ لے کر پڑھنے کے بعد میں کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں. مجھے آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تم اتنی دور سے آئے اور تمہاری مہمان نوازی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. آج حسین کے گھر میں سوائے خون کے کچھ اور نہیں.
کوئی مہمان نوازی کے لیے کوئی شے نہیں ہے، صرف آج حسین کے پاس خون ہے، خون ہر طرف خون ہے۔ تو بڑی ان کو جو ہے بے چینی اور یہ احساس ہوا کہ یہ بیچارہ مہمان میرے پاس سے بھوکا جا رہا، خود بھوکے ہوتی امام حسین، بچے بھوکے ہیں، معصوم بچے بھوکے ہیں، عورتیں بھوکے ہیں، اور مہمان کا اتنا احساس ہے کہ تم میرے پاس سے بھوکا جا رہا، مجھے اس بات کا جو ہے احساس ہے، لیکن آج میرے پاس خون کے سوا کچھ نہیں۔ بڑی دردناک داستان ہے، عجیب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان ہے۔ غریب کیا، کتنا درد میں ڈوب کے کیسا لکھے علامہ اقبال، آپ ماحول بننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا، غریب سادہ و رنگی ہے داستان ہے۔ کیا رنگ دیا علامہ اقبال، کیا رنگ دیا گیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے رنگ اختیار کر لیا ہے، اللہ کا رنگ ہم نے جو ہے اختیار کر لیا ہے، اس سے بہتر رنگ کون سا ہے دنیا میں؟ نحن لہو عابدون، اب ہم رنگین ہو گئے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ نحن لہو عابدون، پہن کر لال کپڑے اور سہ محشر میں کون آیا ہے؟ بتا دوں فاطمہ کا لاڈلا معلوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ نحن لہو عابدون، رنگین ہو گئے سر سے پیر تک۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کیسا ڈوب کر کے لکھا، کمال ہے، پیغام ہے، ایک ایک پل پیغام ہے، ایک ایک لمحہ پیغام ہے، ایک حرکت پیغام ہے، اور وہ روتے دھوتے نہیں کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا، لا خوف، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف، کوئی خوف نہیں دنیا کا کسی قسم کا، سامنے والے کا، اس کی طاقت کا، اس کے ہتھیار کا، اس کے آلات کا، اس کا امنیشن کا، اس کے دبدبے کا، کوئی خوف نہیں، لا خوف۔ چھوٹے موٹے کو آزمانا نہیں ہے، اور بڑے لیول پہ آزمانا، مولانا اللہ کی آزمائش، کسی چھوٹے انسان سے معمولی قوت کا آدمی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، اس کی آزمائش وہ لوگ اتر سکتے ہیں، یہ اعلیٰ لوگ ان سے اللہ آزمائش لے کے بتایا کہ یہ پیغام کو سمجھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھو، اللہ کے پیغام کو سمجھو، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کا اظہار کرو، بتاؤ، اس کا کفر مت کرو، چھپاؤ مت، کسی قسم کی بھی صلاحیت ہے تو تم کس ٹائپ کے ہو وہ دیکھو، سب ساری چیزیں اللہ سے دفتر رکھ دیا، داستان پوری، انتہا، ابتدا سے لے کر انتہا تک کے جو ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے، انتخاب کرو، فَبِأَيِّ اقْتَدَیتُمْ اهْتَدَیتُمْ، حضور نے فرمایا انتخاب کرو کسی کا، ان کی جو ہے اتباع کرو، ہدایت پالو، اصحابی کا نجوم، فَبِأَيِّ اقْتَدَیتُمْ اهْتَدَیتُمْ، میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند، جس کسی کی تم انتخاب کر کے لو، تمہاری طبیعت کس کو، تمہاری طبیعت میں کیا ہے، انقلاب ہے، لو دیکھو اتنے صحابہ کرام، اتنی جیسی صحابہ کرام، پھر یہ کربلا مولا کے واقعات لو، تمہاری طبیعت کے حساب سے لو، انتخاب کرو،
اس کے بعد میں اس پر عمل کرو، ہدایت پالو. یہ اسلام میں بہت بڑی تفصیل ہے، سمجھے. اتنی نہ ہمارے اندر قوت ہے بیان کرنے کی، نہ ہماری اتنی صلاحیت ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. نہ جگر ہے بولنے کے لیے، نہ برداشت کر سکتا قلب، وہ نہ زبان ساتھ دے سکتی. تو ہم انتہائی کمزور ہیں ان کے مقابلے میں، انتہائی کمزور ان کے مقابلے میں، ان حضرات کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں. ہم بیان تک نہیں کر سکتے، ہم ذکر نہیں کر سکتے. مگر اپنے حوصلے کو بڑھانا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہے، اس راستے پر چلنا ہے، اور اللہ اسی راستے سے خوش ہونے والا ہے. آپ دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ کو کوئی مطلب نہیں. لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ. یہ راستے ہیں. اگر اس راستے پر کوئی چلے گا تو اس کی نظر خاص ہوگی. اس راستے سے ہٹے گا تو اس کو پرواہ نہیں. وہ مرتا ہے یا جیتا ہے اس سے اس کو کوئی واسطہ نہیں. یہ راستہ ہے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. ہماری زیست تمامی تمہارے نام. حسین وفا کا درس ہمیں دے گئے امام حسین. یہ وفا کا درس ہے. اللہ سے وفا کرو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو، اسلام سے وفا کرو، اس راستے کو اختیار کرو. وفا کا درس ہمیں دے گئے امام حسین. ہماری زیست تمامی تمہارے نام حسین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.